بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودیہ عرب کا نام سعودیہ عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ خلافت عثمانیہ نے اسے خود سے دور کر دیا؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل انفارمیٹری دنیا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایسی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 برے اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی، یعنی کہ 1922 سے 1299 تک۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ صرف اور صرف خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا، کیونکہ امریکہ اور یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام تھے، اسی لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا لیکن عربی بولتا تھا، لہٰذا کسی کو اس پر شک نہیں ہوا کہ وہ عربی نہیں ہے۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ تو عربی ہو اور یہ ترکی عجمی ہے، یعنی غیر عربی، ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ پھر امریکہ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک ایسے سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور باقی دنیا کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سعودیہ عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں عبدالوہاب نجدی پیدا ہوئے، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی۔ یہی شہر مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض لکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ بات صرف یہیں تک نہیں رہی بلکہ جنت البقیع اور جنت محلہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی قبروں پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بولے بالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام پر تھے، ان کا نام اہل سعود کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہ ساری معلومات آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر اور خلافت عثمانیہ کے زوال پر پراپر ایک ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم بنائی جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔
ناظرین، جس دن سعودیہ عرب خلافت عثمانیہ سے ہٹ کر ایک الگ ریاست بنا، اس دن یہود اور نصاریوں کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا تو اسی دن ایک جشن ہوا جس میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود اور نصاری کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور آج بھی یہی کر رہا ہے۔ یہود و نصاری کی اسی ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں لکھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخلیقات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا کرے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔